بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج کا دن جو ہے 4 جولائی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا ثابت ہوا ہے. عمران خان صاحب کے بھی اچھا ثابت ہوا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے اور ان کو ایک سکون ملا ہے. توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے غبارے میں سے ہوا نکلی ہے, وہ پھٹ گیا ہے اور اس کی وجہ ادروائز تو اس میں تھا ہی کچھ نہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو شیطان کی آنت کی طرح اس کو ہر جگہ پہ فٹ کیا ہوا تھا. توشہ خانہ اس وقت 3 فورمز پہ چل رہا تھا جی. ایک تو نیب نے بھی ایک نوٹس ایشو کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی بلایا ہے کہ 108 آپ نے تحائف لیے ہیں, ان کی ڈیٹیلز بتائیں, ان کی رسیدیں لے کے آئیں. اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. نیب ایک طرف کر رہا ہے, دوسری طرف الیکشن کمیشن بھی اسی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے, تیسری طرف ٹرائل کورٹ جو ہے یعنی کہ اس پہ فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا ہوا ہے. اب اس میں توشہ خانہ میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ 2000 سے لے کے 1990 سے لے کے 1990 سے لے کے 2001 تک کا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے ریکارڈ ہی غائب کر دیا توشہ خانہ کا. 11 سال کا 2 حکومتیں, دونوں کی حکومتیں رہی ہیں. 90 سے لے کے 2001 تک مکمل طور پہ اس کا صفایا کر دیا. دوسری جانب توشہ خانہ جو ہے زرداری صاحب کے خلاف تھا, ریفرنس واپس. سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کے ساتھ تھا, ریفرنس واپس. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا, ریفرنس واپس. یہ 3 ریفرنس واپس ہوئے, لیکن عمران خان صاحب پہ ایک اس پہ 3 جگہ پہ یہ چل رہا تھا. تو یاد ہوگا آپ کو کہ جب عمران خان صاحب گرفتار تھے, پہلے تو 18 مارچ کو جو جوڈیشل کمپلیکس میں سب کچھ ہوا تھا اس دن یہ کاروائی ڈالنی تھی. پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کھڑکیاں شیشے دروازے توڑ کے, اس وقت جو وہ 24-48 گھنٹے قید میں رہے, اس دوران ان پہ جیل میں ہی فرد جرم عائد کر دی گئی تھی. اور یہاں تک کہ جو ان کے وکلا تھے وہ بائیک آؤٹ کر کے آ گئے تھے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ پینڈنگ ہے, آپ اس کا انتظار کریں. لیکن جج صاحب نے انتظار کرنے کے بجائے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور انہیں فرد جرم عائد کرنے کی بات کی. وکلا باہر آ گئے, عمران خان صاحب نے دستخط بھی نہیں کیے تھے, لیکن اس کے باوجود فرد جرم عائد کر دی گئی تھی. لہٰذا اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ مقدمہ سنا. عامر فاروق صاحب نے ججمنٹ ریزرو کی ہوئی تھی, آج ججمنٹ ریزرو جو ہے وہ سنا دی اور اس میں فیصلہ یہ دیا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا. جو فرد جرم عائد کرنے کا اقدام تھا ٹرائل کورٹ کا, وہ بھی کالعدم قرار دے دیا. اور فاضل عدالت نے یہ تحریر کیا ہے کہ اس کو دوبارہ سے سنا جائے اور 7 دن کے اندر اندر فیصلہ کیا جائے. اس میں خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ وکیل تھے. لہٰذا یہ ایک ان کو اچھا ریلیف ملا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ اس وقت تو پورے ملک میں پوری دنیا میں یہ خبریں پھیل رہی ہیں کہ کب اور کس وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی لائک مائنڈڈ جرنلسٹ ہیں, دانشور ہیں, ان کو یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ یہ خبر پھیلا دیں کہ کسی وقت عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ایک اور جو ہے جی عمران خان صاحب کا ایک اور مقدمہ تھا, اور وہ جو کوئٹہ میں وکیل صاحب قتل ہوئے تھے عبدالرزاق صاحب, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کا مقدمہ جو ہے عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد, جیسے کوئٹہ میں قتل ہوئے اور اسلام آباد میں ہو گئی تھی پریس کانفرنس, عطا اللہ تارڑ صاحب نے کی تھی اور اس کا الزام لگا دیا تھا عمران خان صاحب پہ. اور پھر اسی طریقے سے کوئٹہ میں FIR درج ہوتی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا خاندانی تنازع تھا اور اس لیے, لیکن FIR تو ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے آج سردار لطیف کھوسہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ موجود تھیں. انہوں نے یہ کیس سنا, لیکن چونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ ہے وہ فیصلہ دے چکا ہے, 2 رکنی بینچ تھا, تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اس کے لیے لارجر بینچ چاہیے, لارجر بینچ ہی اس بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے, یعنی کہ فل بینچ 3 ممبرز کم از کم. ہم اس میں فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں. لیکن سردار لطیف کھوسہ صاحب نے مختلف آرگومنٹس کیے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ بالکل FIR ہے ہی بالکل بے بنیاد جھوٹی. اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا تو پھر اس پہ آپ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جانا چاہیے, جج صاحب کے پاس جانا چاہیے, وہ سنیں گے. اور لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں جا سکتے, آپ سن لیں. اور انہوں نے سنا, لیکن پھر اس میں یہ آ گیا, ایک ٹیکنیکل ایرر آ گیا, اور اس لیے اب معاملہ
جائے گا جی فل بینچ کے سامنے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریفر کر دیا، وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آج ہی آرڈر لکھ دیں گے اور آج ہی آپ چیف جسٹس صاحب سے رجوع کر لیں، ارلی ہیئرنگ کی درخواست دینی ہے تو دے دیں، تو معاملہ آپ کا چیف جسٹس صاحب کی طرف ہم بھیج رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرف یہ ہوا جی۔ تو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ سماعت گرفتاری سے روک دیا جائے، تو فاضل عدالت نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ کہا کہ ایسا آرڈر ہم بغیر نوٹس کے نہیں کر سکتے، لہٰذا بلوچستان حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو، اور سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب یہ مقدمہ لگے گا جی فل بینچ کے سامنے، کم از کم 3 ممبرس کے سامنے لگے گا، وہ جب بھی دستیاب ہوں گے۔ ایک اور حکومت نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ گھٹیا حرکت کی ہے، اتنی گھٹیا حرکت کرنی نہیں چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور آنریبل ججز کی تنخواہوں میں کمی کر دی ہے، اور یہ کمی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک آرڈیننس جاری کیا ہے۔ اس آرڈیننس کے یعنی کہ رات جو قومی اسمبلی کا اجلاس کل ملتوی کیا گیا، پھر اس کے اکارڈنگلی اگلے معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور رات گئے سنجرانی صاحب نے ایک آرڈیننس پہ دستخط کیا، بلکہ ایک آرڈیننس نہیں 2 آرڈیننس پہ دستخط کیے، اور اس کے مطابق یہ سب کچھ، حالانکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب آج صبح پاکستان پہنچ چکے ہیں، لیکن چند گھنٹے انتظار نہیں کیا گیا، بلکہ شاید اسی دوران جیسے ہی انہوں نے فلائی کیا تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی آپ دستخط کریں، سنجرانی صاحب سے کہا، اور انہوں نے دستخط کر دیے۔ اب یہ تنازع جو ہے وہ آگے بڑھے گا کہ نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے، عمران خان صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے، اس لیے عمران خان صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں نیب آرڈیننس میں ترامیم کی گئی ہیں۔ بہرحال صادق سنجرانی صاحب، اچھا جی ایک اور جو کیا ہے، میں آپ کو کہہ رہا تھا گھٹیا حرکت، قائم مقام صدر صادق سنجرانی صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، اور اس آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ جو ہے وہ 15 لاکھ سے کم کر کے 12 لاکھ کر دی ہے، اور سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 12-13 لاکھ سے کم کر کے اس میں بھی کٹوتی کر کے 11 لاکھ کر دی ہے۔ تو یہ وزارت قانون نے قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد آرڈیننس جاری کیا۔ تو یہ ہے سچویشن، یعنی آپ گھٹیا حرکت ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ ایک طرف تو مہنگائی کا بول بالا ہے اور ملازمین کی تنخواہوں میں باقاعدہ طور پہ 35% تک اضافہ کیا گیا، لیکن آنریبل ججز کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی گئی ہے۔ یہ ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہم اس طرح کریں گے، لہٰذا یہ ایک انتہائی فضول اور نان سینس بات کی گئی ہے کہ آنریبل ججز کی تنخواہوں میں کمی کی گئی ہے، صرف اور صرف ایگو کی وجہ سے، انا کی وجہ سے ججز کو بتایا کہ جناب ہم ہیں، پہلے ان کو گالیاں دی گئیں، ان کو دھمکیاں دی گئیں، اور اب ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی گئی ہے۔ یہ ایک خبر ہے۔ دوسرا جو وکیل صاحب قتل ہوئے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب لارجر بینچ فیصلہ سنے گا۔ ایک اور جی معاملہ اس وقت زیر بحث ہے، وہ ہے کہ جعلی اکاؤنٹس بڑے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی سسٹر جو ہیں علیمہ خان، ان کے نام پہ بھی بہت سارے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، اور ان کو حیرت انگیز بات یہ سامنے آئی کہ کچھ ٹویٹس تھے، اور ان ٹویٹ پہ ہمارے بہت ہی منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں طلعت حسین صاحب، انہوں نے اس پہ اپنی ٹویٹ داغ دی، علیمہ خان کے مبینہ طور پہ ان کے ٹویٹ کو لے کے اپنی ٹویٹ داغ دی، اور پتہ چلا وہ تو علیمہ خان کا ہے ہی نہیں، اور علیمہ خان نے پھر اس پہ وضاحت بھی جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ میرے نام سے منسوب جو متعدد اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ہی طرح کے لوگ چلا رہے ہیں، ان کا ہینڈلر ایک ہی ہے، اور یہ اکاؤنٹس میرے نہیں ہیں، میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، لہٰذا اپنے دھیان سے جواب دیا کریں۔ لیکن انہوں نے پھر یہ طلعت حسین صاحب کی پہ بھی اعتراض عائد کیا کہ بغیر تصدیق کے انہوں نے میرے نام سے بنے اکاؤنٹ کا ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کیا اور پھر اس کو پھیلایا۔ تو دوسری جانب لگتا یہ ہے کہ جو آج عدالت نے فیصلہ دیا ہے، خاص طور پہ توشہ خانہ میں، کیونکہ توشہ خانہ پہ بہت زیادہ شور و غوغا تھا، وہ پسند نہیں آیا مریم صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو یا مسلم لیگ نواز کو پسند نہیں آیا۔ اس کی وجہ ہے کہ فوری طور پہ ایک پریس کانفرنس کی گئی جاوید لطیف صاحب کی طرف سے، اور جاوید لطیف صاحب آئے پریس کانفرنس کرنے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ابھی بھی عمران خان صاحب کو سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے، اور سہولت کاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے الزام بھی عائد کیے،
اور خاص بڑے سنجیدہ نوعیت کے الزام عائد کیے کہ سہولت کاری کون دیتا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ تو ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ کو سہولت کاری دی جا رہی ہے، کیونکہ 9 مئی کے مقدمات ابھی تک درج نہیں ہوئے اور 9 مئی کے ابھی تک سزا نہیں ہوئی، ماسٹر مائنڈ وہ ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھنی چاہیے، جو بار بار میں کہتا ہوں ہماری ملٹری لیڈرشپ سے، کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چور نالوں پنڈ کالی، ہجے تک کچھ ہوا نہیں ہے اور ابھی تک انکوائری نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی خاص طور پہ یہ چاہتی ہے، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب کے، عمران خان صاحب کا پتہ صاف ہو جائے بالکل کسی طریقے سے، اور ملٹری کورٹ میں فوری طور پہ شروع ہو جائیں جی، ٹرائل شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک کہا، اور دوسرا جو اصل بات ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں پریس کانفرنس کرنے کی کیوں جاوید لطیف صاحب کو پیش آئی، کیونکہ وہ اگریسولی آئے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اس وقت بہت زیادہ سنجیدگی سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی کابینہ ہے، صدر مملکت موجود ہے، پورا کا ایک ریاستی ڈھانچہ ہے، لیکن جو فیصلے کر رہا ہے یہاں حکومتی امور میں، امور مملکت چلانے میں جو فیصلے کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت کو مطلوب ہیں، مفرور ہیں، سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں۔ وہ آئیں، اپنے آپ کو انوسنٹ ڈکلیئر کروائیں، اس کے بعد وہ کریں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو تو نواز شریف صاحب کرتے ہیں، الیکشن کا معاملہ ہو تو نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے وہ بھی نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہی یعنی کہ امور مملکت ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں یا مریم صاحبہ چلا رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر آئین کدھر گیا، جو پہلے ہی بہت زیادہ تار ہو چکا ہے، مسخ ہو چکا ہے، اس کو مزید مسخ کیا جا رہا ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب آئے تو تھے اس معاملے کو بتانے کے لیے کہ ہاں جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، تو لیکن وہ اصل میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہمیں اگر ہمیں کچھ کہا تو پھر ہم دوبارہ سے وہی پرانی گردان لے آئیں گے، سہولت کاری والے کہ جناب سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور آج انہوں نے پھر دوبارہ وہی گردان پڑی جاوید لطیف صاحب نے کہ سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ کتنی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب پہ اس وقت 180 مقدمات ہیں، اچھی سہولت کاری ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اور مریم صاحبہ امور مملکت چلا رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب ایک ڈمی وزیر اعظم ہیں، وزیر خزانہ جو ہیں وہ تو ہیں ہی سمدھی صاحب، باقی سارے کے سارا سسٹم جو ہے ڈمی ہے، اصل معاملہ نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں ہے اور وہی امور مملکت چلا رہے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے جناب۔ باقی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بارے میں کیونکہ وہ گئے تھے ہیلتھ گراؤنڈز پہ، آج ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں گئی، لاہور ہائی کورٹ میں گئی، اور وہ نہیں انٹرٹین کی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کا جو آنا ہے وہ نیک نیتی نہیں ہے بلکہ یہ بد نیتی ہے۔ بہرحال اس فیصلے مقدمے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ تو یہ تھیں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔